اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی کہ اس کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ جیسے اس آیت کے اندر ذکر ہے نا کہ وہ بہت مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، تو اس کی سب سے بڑی جو مہربانی ہے وہ قرآن ہے۔ اس نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی تعلیم دی۔ خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو اب اس آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط یعنی کہ جوڑ کیا ہے؟ قرآن یہ سارے کے سارے علوم کا سردار ہے، اور انسان یہ ساری کی ساری مخلوقات کا سردار ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات ہے۔ علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو گویائی عطا کی۔ تو حضرت انسان کے اندر تو اور بھی صفات ہیں، تو قوت گویائی کا صرف اور صرف ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت انسان کو یہ جو قوت گویائی عطا کی گئی ہے، یہ ایسی صفت ہے انسان کی کہ انسان کو باقی دیگر تمام مخلوقات سے یہ جدا کرتی ہے۔ اس لیے تو انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں منطق والے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب پر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ایک چلنے کا حساب مقرر کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مدار دیا ہے، تو وہ اپنے مدار کے اندر رہتے ہیں، اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنے کے درخت، والشجر اور تنے والے درخت، یعنی کہ جھاڑ بوٹیاں اور یہ درخت، یسجدان، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے دنیا کے اندر ترازو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو کیوں رکھا؟ تاکہ تم میزان کے اندر، ترازو کے اندر، ناپ تول کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرو، کوئی زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو وزن کو عدل کے ساتھ، یعنی کہ پورا کرو وزن عدل کے ساتھ، اور تول کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرو دی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو بچھایا مخلوقات کے لیے، خلقت کے لیے جی۔ تو یہاں پر غور کریں جی، آسمان کے بعد فوراً زمین کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن آسمان کے ذکر کے بعد زمین کے ذکر سے پہلے بیچ میں یہ رب تعالیٰ نے ترازو کا، میزان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ قرآن کیا درس دینا چاہتا ہے؟ تو بات یاد رکھیں کہ قرآن نے سب سے پہلے آسمان کی طرف متوجہ کیا، اور زمین کو ذکر کرنے سے پہلے میزان کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ اوپر نظام آسمانی کے اندر غور کرو، یعنی کہ اجرام فلکیہ کے اندر غور کرو، سورج کے اندر، چاند کے اندر، سیاروں کے اندر، تاروں کے اندر، کہ وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ مجال ہے کہ چاند وہ سورج کے راستے میں آ جائے، یا سورج چاند کے راستے میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مدار رکھا ہے، جو اللہ نے ان کو ایک مدار دیا ہے، تو اپنے اپنے مدار کے اندر یہ گھومتے ہیں، باہر نہیں نکلتے جی۔ تو یہ کیوں ہے؟ فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ جو ہم نے اوپر ایک میزان رکھا ہے نا، اس کا یہ اجرام فلکیہ لحاظ کرتے ہیں۔ اگر اس عدل کا، انصاف کا لحاظ نہ کریں تو اوپر کا سارا نظام تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ تو لہذا اے دنیا والو، اگر تم بھی چاہتے ہو نا زمین والو
کہ دنیا کا نظام، زمین کا یہ نظام یہ درست رہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، تو تم دی اجرام فلکیہ کی طرح عدل کو ملحوظ رکھو، انصاف کا لحاظ کرو جی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا اس زمین کے اندر فاکہہ میوہ ہے، والنخل کھجوریں ہیں، ذات الاکمام اور جتنے بھی پھل ہیں، میوے ہیں، کھجوریں ہیں، وہ پردے والی ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کے اوپر ایک غلاف چڑھایا ہے جی، تو یہ سارے کے سارے پھل میوے یہ پردے والے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ ہے اس زمین کے اندر، ذو العصف جو کہ بھوسے والا ہے، تو غلہ انسانوں کے کام آتا ہے اور بھوسا یہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ والریحان، اور ہم نے خوشبودار پھول پیدا کیے، یعنی کہ اس زمین کے اندر خوشبودار پھول ہیں جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، کھن کھنڈاتی مٹی سے، کالفخار جو کہ ٹھیکرے کی طرح بجتی ہے جی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جنات کو پیدا کیا خالص آگ سے، یعنی کہ ایسی آگ کہ جس کے اندر دھوئیں کی بھی آمیزش نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے دو مشرقیں؟ تو قرآن کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہیں آپ کو نظر آئے گا رب المشرق ورب المغرب، بلکہ وللہ المشرق والمغرب، کہیں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے، اور کہیں رب المشارق ورب المغارب، یعنی کہ جمع ہے، یہاں پر جمع نہیں ہے بلکہ یہاں پر تثنیہ ہے، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ تو ایک مشرق سے کیا مراد ہے؟ مشرقین، یعنی کہ دو مشرقوں سے کیا مراد ہے؟ اور بہت ساری مشرقیں، مشارق سے کیا مراد ہے جی؟ تو یہ بات ذرا غور سے سنیں جی، کہ سورج ہر روز اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، ہر روز، یعنی کہ سورج کی ایک ابتدا ہے اور سورج کی ایک انتہا ہے۔ اگر سورج کی ابتدا اور انتہا کا لحاظ کیا جائے، بیچ کی جتنی مشرقیں ہیں، سورج کو جتنی ضربیں لگتی ہیں، ان کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر یہ دو مشرقیں بنتی ہیں۔ پہلی مشرق یعنی کہ ابتدا والی مشرق اور انتہا والی مشرق جی۔ اور اگر ہر ایک مشرق کا لحاظ کیا جائے، ہر ایک مشرق کا لحاظ، ہر روز کی مشرق جو نئی مشرق ہے اس کا لحاظ کیا جائے تو پھر جناب رب المشارق والمغارب، ہر ایک مشرق کا پروردگار کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اگر نہ دو مشرقوں کا لحاظ کیا جائے، نہ سورج کی ہر روز کی نئی مشرق کا لحاظ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اس سمت کا لحاظ کیا جائے، مطلق مشرق کا لحاظ کیا جائے، تو پھر ہے رب المشرق وللہ المشرق والمغرب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے چلائے دو دریا جو کہ باہم مل کے چل رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں وہ دونوں دریا، لیکن بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں دریاؤں کے درمیان اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہے، لا یبغیان، کہ ایک کا پانی وہ دوسرے کے اوپر چڑھائی نہ کرے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان دونوں پانیوں کے درمیان پردہ رکھا ہے، دونوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، دونوں کے ذائقے بھی مختلف ہیں، لیکن ان کی ایک دوسرے میں آمیزش نہیں ہوتی۔ تو یہ پردہ کس نے رکھا ہے؟ اس وحدہ لا شریک نے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے، یعنی کہ اوپر جو دو دریاؤں کا ذکر ہوا ہے، کھاری دریا اور میٹھا دریا، ان دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے لؤلؤ یعنی کہ موتی اور مرجان۔ یہ بڑا موتی ہے اور مرجان غالباً یہ چھوٹا موتی ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ سمندر سے نکلتا ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت انسان وہاں سے موتی نکالتا ہے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ملک میں ہیں الجوار، یہ بڑے بڑے دریا، کشتیاں، المنشآت فی البحر کالاعلام، جو کہ باہر کے اندر یعنی کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر اٹھے ہوئے ہیں۔ منشآت میں نے اٹھے ہوئے ہیں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، یعنی کہ پہاڑ جیسے بلند ہیں اور پہاڑ جیسے کھڑے ہیں، ایسے ہی وہ نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے دریاؤں میں اور سمندروں میں یہ کشتیاں اور بہت بڑے جو جہاز چلتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر وہ جو زمین پر ہے، فان وہ فنا ہونے والا ہے، جو بھی زمین پر بسنے والا ہے جی وہ فنا ہونے والا ہے، اس کے لیے فنا ہے، اور باقی بقا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات آپ کے پروردگار کی ذات ہے، ذو الجلال جو کہ عظمت والا، والاکرام اور احسان والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین والے آسمان والے سارے کے سارے اس کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے مانگتے ہیں، اسی سے مانگنے والے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر دن اس کی ایک حالت ہے، یعنی کہ جتنا بھی تصرفات یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ جتنا بھی تصرف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ، یہ کہیں خوشی کہیں غم، کہیں دکھ ہو کہیں سکھ ہو، کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے، کوئی خوش ہے کوئی پریشان ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کہیں بارشیں ہیں کہیں سردی ہے، کہیں دھوپ ہے کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو یہ ساری کی ساری اس وحدہ لا شریک کی شان ہے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے دو بوجھو، یعنی کہ اس سے مراد یہ جو دو بوجھ ہے نا، اس سے مراد جن اور انسان ہے جی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دو مخلوقوں کو، یعنی کہ جن کو اور انسان کو، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے احکامات کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ذرا پیچھے پھر سمجھ لیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اے دو بوجھو، اے دو بھار، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ نے احکامات کا جو بار ہے نا، وہ ان دو مخلوقوں پر ڈالا ہے، رکھا ہے۔ کس پر؟ جنوں اور انسانوں پر، اس لیے ان کو بوجھ کہا گیا۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا بالاقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، کس کی؟ ان تنفذوا، کہ تم بھاگ نکلو، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کی حدود سے تم پار ہو جاؤ۔ اگر تم نکل سکتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے، اگر تم نکل سکتے ہو تو فانفذوا، تو پھر نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر زور کے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان کی حدود کو وہی پھلانگ سکتا ہے، وہی پار کر سکتا ہے جس میں زور ہو، قوت ہو، پاور ہو، طاقت ہو۔ تو اتنی پاور اور طاقت انسان کے اندر یا جن کے اندر نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اے جن و انس، جہنم کے اندر تمہارے اوپر جہنم کا شعلہ چھوڑا جائے گا، یعنی کہ خالص آگ تمہارے اوپر چھوڑی جائے گی۔ وَنُحَاسٌ، اور دھواں چھوڑا جائے گا تمہارے اوپر۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم دھوئیں اور آگ کو اپنے سے دور نہ کر سکو گے۔ تو اب دھواں کیوں بھائی؟ یہ جہنم کا دھواں ہے، تو ویسے بھی دھواں تکلیف دہ ہے، تو جہنم کا دھواں تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو ہو جائے گا گلابی، یعنی کہ اس کا جو رنگ ہے وہ گلابی ہو جائے گا۔ کدھیان، کس طرح؟ جس طرح سرخ چمڑا ہوتا ہے، تو سرخ چمڑے کی مانند بالکل گلابی رنگ کا ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان کا رنگ ہے کیا، اور یک لخت آسمان کا رنگ وہ تبدیل ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن یعنی کہ قیامت والے دن، لا یسأل، نہ سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ انس ولا جان، کسی انسان اور جن کے گناہ کے حوالے سے، یعنی کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ تھانے کے اندر وہ تحقیق کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے کہ نہیں کی، تو اس طرح یا اس حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک، وہ علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، کہاں گناہ کیا ہے، کتنا گناہ کیا ہے، کس وقت گناہ کیا ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک تو جانتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انہیں آگاہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہاں، وہ اقرار کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اوپر تو یہ تھا نا کہ مجرمین سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہ کے بارے میں، تو
تو اب یہاں پر ہے کہ سوال تو پیچھے رہا، مجرم لوگ تو یعرف المجرمون، جو مجرم لوگ ہیں وہ تو پہچانے جائیں گے بسیماہم، اپنے چہروں سے، فیؤخذ بالنواسی والاقدام، تو ان کو پکڑا جائے گا بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور قدموں سے، پیروں سے۔ مراد کیا ہے کہ اس طرح ان کو گرفت میں لے کے، اس طرح ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو اس وقت کہا جائے گا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے وہ جہنم جس کا مجرمین انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ جہنم کی آگ بھی ہے، آخرت ہے، مرنا ہے، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو جہنم کے اندر ڈال کے جہنم کی آگ کو ان کے اوپر بھڑکا کے کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو وہ جہنمی لوگ وہ گشت کریں گے، کس کے درمیان؟ کھولتے پانی اور جہنم کے درمیان گشت کرتے پھریں گے، یعنی کہ کبھی تو آگ کی طرف جائیں گے، آگ کی طرف جائیں گے، آگ میں ہوگے نا تو آگ کی تپش اور ہیٹ کی وجہ سے انہیں پیاس لگے گی تو پانی کی طرف بھاگیں گے، تو کھولتا ہوا پانی ہوگا، تو بس آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جب کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا، پھر دوبارہ آگ کی طرف بھاگیں گے، اس طرف بھاگیں گے۔ ادھر کی تکلیف وہ جب ناقابل برداشت ہوگی تو آگ کی طرف جائیں گے، آگ کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہوگی تو پھر یہ پانی کی طرف بھاگیں گے۔ تو اس لیے فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یوں پانی اور آگ کے درمیان وہ گشت کرتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے ہونے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، دو باغ، یہ تو جب جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ہیں، یہاں پر تو ان کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے، دو کیوں ہے، ایک بڑا باغ کیوں نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جی پھر ذرا ترجمہ سن لیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ شاخوں والے ہوں گے، یعنی کہ ان کی شاخیں وہ پھلوں سے لبریز ہوں گی، پھلدار شاخیں ہوں گی اور سایہ دار شاخیں ہوں گی۔ افنان میں نے شاخیں اور ذواتا میں نے والے، یعنی کہ وہ دونوں باغ شاخوں والے ہوں گی۔ پیچھے جو دو باغوں کا ذکر آیا نا جنتان، تو وہی دو باغ شاخوں والے ہوں گے، بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ہوں گے ان دونوں باغوں میں عینان، دو چشمے، تجریان جو کہ مسلسل بہہ رہے ہوں گے، بہنے والے دو چشمے۔ تو چشمہ جب بہہ رہا ہو تو کتنا خوب نظارہ ہوتا ہے، اس وقت اس کا پانی کتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے۔
دل کرتا ہے کہ بندہ اس کے نظارے کرتا رہے، وہاں بیٹھ کے پانی پیتا رہے، ٹھنڈا میٹھا کتنا زبردست پانی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے چشمے کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر تو قرآن کے اندر یہ جنت کے چشموں کا ذکر ہے جی، تو ان کے بہنے کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے وہ کیسے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ اب وہ دو قسمیں کیسی ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت کے اندر ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ ایسے تکیوں پر، بطائنها من استبرق، کہ ان کا جو استر ہے، ان تکیوں کا جو استر ہے، یعنی کہ ان کے اندر کی جو جگہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اوپر جھالر تکیے کے اوپر، وہ نہیں، اندر جو ہے تکیے کا اندر ان کا جو استر ہے من استبرق، وہ ریشمی ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں اوپر جھالر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ تکیہ جو ہے اس کی جو اندرونی سطح ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب اس کی جو اندرونی سطح ہے، اس کے اندر کا جو حصہ ہے، وہ جب اتنا زبردست ہے، وہ ریشمی ہے، تو اس کا جو اوپر کا کپڑا ہوگا، جو جھالر ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ کتنا بڑھیا ہوگا، اور وہ کتنا زبردست ہوگا، اس کا اندازہ تو اس استر سے لگایا جا سکتا ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ الدَّانِ، اور ان دو باغوں کا جو پھل ہے دان، وہ جھکا ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان باغوں میں یا جنت میں، فیہن جنت میں، قاصرات الطرف، آنکھوں کو جھکانے والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، آنکھوں کو جھکانے والی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے اندر نہیں تصرف کیا جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کی اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ
مومنین کو جو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو یہ نیکی کا عوض ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کیا، تو یہ نیکی ہے، تو نیکی کا بدل نیکی ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اوپر جو جن دو باغوں کا ذکر ہوا ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان دو باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، وہ دو باغ اور ہیں، یہ دو باغ اور ہیں، وہ بھی مومنین کے لیے ہیں، یہ بھی مومنین کے لیے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ بڑے درجے والوں کے لیے ہیں، اور یہ جو ان سے کم درجے کے ہیں یہ دو باغ ان کے لیے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جی یہ دو باغ ان دو باغوں کے علاوہ ہیں، تو یہ ٹوٹل کتنے باغ ہو گئے جی؟ 4 باغ ہو گئے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ترجمہ پھر ذرا سن لے، غالباً اس کا ترجمہ رہ گیا ہے جی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ انتہائی سرسبز ہیں جی، یعنی کہ اتنے سبز ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہیں، زیادہ سرسبز ہیں جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، تو پیچھے آیا تھا نا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، کہ ان دو باغوں میں 2 چشمے ہیں جو کہ جاری ہیں، تو یہاں فرمایا فِيهِمَا، ان 2 باغوں میں عینان 2 چشمے ہیں، نضاختان، جو کہ جوش مار رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان 2 باغوں میں میوہ ہوگا، یعنی کہ پھل ہوں گے، اور وَنَخْلٌ، کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّان، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ہاں جی ان جنتوں میں جنتیوں کے لیے خیرات حسان، عورتیں ہوں گی جو کہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں، جنت کے اندر جنتیوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ جو عورتیں ہیں ان کی یہ صفت ہے جی، حور، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ انتہائی گورے رنگ کی ہوں گی۔ حور میں نے وہ عورتیں انتہائی گورے رنگ کی ہوگی۔ مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر محفوظ ہیں جی، آج تک ان کو کسی نے چھوا نہیں ہے، ان کو اگر چھوئیں گے، ہاتھ لگائیں گے تو جنتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، نہیں چھوا ان کو نہ کسی انسان نے جنتیوں سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس
तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुज़ुरिन व अबक़रिय्यिन हिसान, टेक लगाए हुए होंगे वो सब्ज़ रंग के तकियों पर, व अबक़रिय्यिन हिसान, और नफीस बेहतरीन बिछौनों पर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलालि वल इकराम, बरकत वाला है आपके परवरदिगार का नाम जो कि अज़मत वाला और एहसान वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजुमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमा अल्लुअलुअु वल्मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फ़िल बहरि कलअअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुव फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़ुरुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आथारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मर्यम व आतैनाहुल इंजील वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबअूहु रअफ़तन व रहमा व रहबानिय्यतन इब्तदअूहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़आतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिहि युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिहि वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा।